بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک شامی کے سوالات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوابات۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے تو مجمع سے ایک شامی نے اٹھ کر کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے چند چیزوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے سوال کرو اور ضد بازی کے لیے سوال نہ کرو۔ مسجد میں بیٹھے لوگ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ شامی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ امیر المومنین، اللہ نے نور پیدا کیا۔ شامی، آسمانوں کو کس چیز سے خلق کیا؟ امیر المومنین، پانی کے بخارات سے۔ شامی، زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ امیر المومنین، پانی کی جھاگ سے۔ شامی، پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ امیر المومنین، پانی کی موجوں سے۔ شامی، مکہ کو القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ امیر المومنین، کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ شامی، آسمان دنیا کس چیز سے بنا ہے؟ امیر المومنین، رکی ہوئی فوج سے۔ شامی، سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ شامی، ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی، 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ امیر المومنین، آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام مادون ہے اور اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہیہون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام اوروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجما ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ شامی، بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رکھتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ امیر المومنین، جب سے بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی ہے، اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا۔ شامی، وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امیر المومنین، وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ شامی، مد و جزر کیا ہے؟ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ شامی، جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ شامی، کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ امیر المومنین، جی ہاں، اللہ نے ایک نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ شامی، ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ امیر المومنین، آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ شامی، آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ امیر المومنین، کیونکہ وہ عدیم ارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ شامی، میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ امیر المومنین، حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، ایک انہوں نے خود کھایا اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ شامی، کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام،
سام بن نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ شامی: آدم کی عمر کتنی تھی؟ امیر المومنین: 930 سال۔ شامی: سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ امیر المومنین: آدم نے۔ شامی: اس نے شعر کب اور کیوں کہے؟ امیر المومنین: جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شعر کہے تھے: شہر اور ان کے رہنے والے بدل گئے، اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی، اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی ہے۔ میں اپنے طول حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے، ہائے غم و حسرت کہ سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کا یہ مرثیہ پڑھا تو ابلیس لعین نے جواب میں یہ شعر پڑھے: تو شہر اور شہر والوں سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیرے لیے وسیع جنت تنگ ہوئی تھی، جہاں تو اور تیری زوجہ سکون و قرار سے رہتے تھے، اور دنیا کی تکلیف سے تیرا دل آزاد تھا۔ تو میرے فریب اور مکر سے بچ نہ سکا، اور تجھ سے قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ شامی: حضرت آدم فراق جنت میں کتنا روئے، اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ امیر المومنین: حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے، اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ شامی: حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ امیر المومنین: انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک لٹورا ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹورے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ شامی: خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ امیر المومنین: اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہتا تھا، اسی لیے اس نے گھروں میں رہائش رکھی، اور اسی پرندے کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک اس کے پاس رہیں گی، اور وہ آیات یہ ہیں: سورہ کہف کی پہلی 3 آیات اور سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات، جو کہ اذا قرأت القرآن سے شروع ہوتی ہیں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 45 تا 47 آیت، اور سورہ یاسین کی 3 آیات جو 9 سے 11 تک۔ شامی: کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ امیر المومنین: کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی، اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ شامی: نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ امیر المومنین: نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ شامی: کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ امیر المومنین: اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ، اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم و دانش کی مدح سرائی کرنے لگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔